السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. اگر ایک جملے میں کہا جائے لگتا ہے ملک مذاق بن گیا ہے. اگر آج انگریزی میں کہتے ہیں گلوز آر آف، اگر آج گلوز آر آف نظر آ گیا کہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور پارلیمان اور حکومت کے درمیان کھل کے اب جنگ ہوگی. جب اس ہفتے کا روسٹر آیا سپریم کورٹ کا، سب نے کہا کہ وہ کچھ ججز کے درمیان میں اختلافات کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے فردن سب سے ملاقات کی. پھر جب روسٹر آیا تو اس میں جو ڈسینٹنگ ججز تھے جیسے یا آفریدی، عطا من اللہ، ان کو چیف جسٹس نے اپنے بینچ میں ڈالا. کل انہوں نے ملاقات کی جسٹس فائز عیسیٰ سے، جو اگلے چیف جسٹس بھی ہیں اس ملک کے. تو ایک دم بریکنگ نیوز چلی. مگر آج پورا سب کچھ ختم ہو گیا کہ یہ ایسا کوئی امیدیں بھی ختم ہو گئیں جب آج 8 ممبر بینچ اناؤنس کیا چیف جسٹس صاحب نے، جو کل 11:30 بجے سماعت کرے گا اس پٹیشن کی جو چیلنج ہوا ہے، ابھی جو بل پاس ہوا ہے سپریم کورٹ کی ریفارمز کے اندر، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے سو موٹو کی چیز ہے، بینچ بنانے کی پاورز ہیں، سب کچھ وہ کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 8 ممبر بینچ ہے اس میں 6 ممبران تو وہی ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ والے 3 ممبر بینچ کا فیصلہ 5 منٹ میں اڑا کے سائٹ پہ مارا تھا. اور اب 6 ممبر بینچ کے ساتھ صرف 2 ممبر ایڈ ہوئے ہیں. وہ ہیں جسٹس عمر بطاب بندال صاحب خود، جو اس کی ہیڈ کر رہے ہیں بینچ کو، اور ان کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک. یہ 2 لوگ جسٹس شاہد وحید. جسٹس شاہد وحید بھی اس 3 ممبر بینچ میں جو فائز عیسیٰ کا بینچ تھا اس میں اختلافی نوٹ رکھنے والے جج تھے. آپ کو یاد ہے وہ 2-1 کا فیصلہ تھا جس میں فائز عیسیٰ صاحب تھے، جسٹس امین الدین تھے اور جسٹس شاہد وحید تھے. آج اب یہ بات چل پڑی ہے اسلام آباد میں کہ دیکھیں یہ جو 8 ممبر بینچ ہے تو لارجر بینچ، لیکن یہ تمام ججز کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس کے لائک مائنڈڈ ججز ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج اسٹرینتھ بھی شو ہو گئی ہے کہ 15 کے درمیان میں 8 جو ججز ہیں وہ ایک طرف ہیں اور شاید 7 ممبر دوسری طرف ہیں. یہ جو باتیں چل رہی ہیں، وی آر ناٹ سیئنگ کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، بٹ یہ اپوزیشن کا گورنمنٹ کی جو بحث ہے اس میں یہ نتیجہ نکل رہا ہے. تو اب کل ساتھ ہی سپریم کورٹ نے نوٹسز بھی بھیج دیے ہیں اور 14 تاریخ کو بلا لیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، اور ساتھ ہی سیکرٹری فائنانس کو، سیکرٹری الیکشن کمیشن، ڈائریکٹر جنرل لا آف الیکشن کمیشن، ان سب کو بلا لیا. کیونکہ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اب دیکھیں گے کہ یہ جو انہوں نے فنڈز نہیں دیے ہمارے حکم کے باوجود، تو اس کے بعد اس پہ ہیئرنگ کریں گے. چیمبر کے اندر یہ ہیئرنگ ہے. اور لیکن جو نوٹس ہے اس میں بڑی سخت زبان ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو نظر آ رہا ہے کہ دیکھنے میں باد نظر یہ ڈس اوبیڈینس ہے سپریم کورٹ کی، اور یہ بھی اس میں کلیئر کہا گیا کہ جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اور یعنی کہ ریفرنس ہے کہ پہلے بھی اس ملک میں پرائم منسٹر کی فارغ ہوئے تھے جب انہوں نے سپریم کورٹ کی حکم الدلی کی تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب. بڑا کلیئرلی بالکل فیور پیج پہ ہے. دوسری طرف گورنمنٹ لگ یہ رہا ہے کہ وہ 21 تاریخ کے بعد ہر چیز کرنے پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ 21 اپریل سے پہلے سارے معاملات نپٹانے پہ بیٹھی ہوئی ہے. ساتھ ہی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک جوائنٹ کمیٹی بنا دی ہے سینیٹرز کی اور نیشنل اسمبلی کے اراکین کی، اور ان کو کہا ہے کہ 10 دن کے اندر آپ اپنی رائے دیں. جو الیکشن کمیشن نے تجویز کی تھی کہ سیکشن 57 اور سیکشن 58 اس کے قانون میں تبدیلی کی جائے، اور اس میں سب سے بڑی تبدیلی 2 ہی تھی. ایک تو یہ کہ صدر کا اختیار ختم کر دیا جائے الیکشن کمیشن یہ ڈیٹس اناؤنس کرنے کا الیکشنز کی، اور پیورلی الیکشن کمیشن کو پاور مل جائے. اور دوسرا کہ اگر اناؤنس کرنے کے بعد بھی ڈیٹس چینج کرنی ہو تو اس کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہو. تو اب بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں. کچھ سوال اٹھتے ہیں. ان دا مین ٹائم معیشت تباہی کی طرف چلی گئی ہے. IMF کی آج بھی رپورٹ آئی ہے، وہ بھی بڑی انفارگیونگ رپورٹ ہے. اس پہ بھی بڑے اعتراضات اٹھے ہوئے ہیں. جو ہم نے ابھی اعداد و شمار آ رہے ہیں، جو گروتھ پہ پروجیکشنز ہیں سب کی ریوائز ہو گئی ہے. مہنگائی بالکل تباہی پھیری ہوئی ہے. ڈالر 300 پلس کا بھی مارکیٹ میں نہیں مل رہا. ہر طرف بری خبر ہے اکانومی کی. اور یہاں پہ بحث کیا ہو رہی ہے؟ کیا عمران خان صاحب کا نکاح شرعی تھا یا نہیں تھا؟ ججز کی آپس کی لڑائی یہ کہاں جا کے بات رکے گی؟ کیا عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو نکاح ہے وہ شرعی تھا یا نہیں تھا؟ کیا عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ صدر کے پاس ڈیٹ الیکشن اناؤنس کرنے کی پاور ہے یا الیکشن کمیشن کے پاس ہے؟ یا عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے خرچے کیسے پورے کریں، اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ اور جو مفت آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں، کیا یہ مسئلے ہیں عام آدمی کے کہ یہ مسئلے ہیں
جو یہ پاور گیمز ہو رہی ہیں، ان سب پہ بات کریں گے. اور پروگرام کے پہلے حصے میں بات کروں گا عرفان قادر صاحب سے، جو فارمر اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آن لا اینڈ لیگل ریفارمز ہیں، فارمر اٹارنی جنرل بھی ہیں، فارمر جج بھی رہے ہیں لا اور ہائی کورٹ کے. اور اس کے بعد ہم اکانومی پہ بات کریں گے. اس میں ہمیں جوائن کریں گے بلال کیانی صاحب، یہ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل PMLN ہے اور کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آن اکانومی اینڈ انرجی ہیں. ہم مزمل اسلم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، وہ PTI اسپوکس پرسن آن اکانومی اینڈ فائنانس ہے. اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس اینڈ اکنامک افیئرز. میں ذرا بات اپنی آپ سب کی اجازت سے کوئکلی سوال تو جہاں تک جوڈیشری ہے اس پہ 2-3 سوال اٹھ رہے ہیں. ایک تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ابھی یہ بل ہے، قانون نہیں بنا، تو کیا اس پہ سپریم کورٹ ابھی سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے؟ جو اس کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگزامپل یہ ہے کہ جب 2005 میں حسبہ بل، آپ کو یاد ہے، ریلیجس رائٹ کی ایک پاس کیا تھا KP کے اندر، اس وقت خیبر پختونخوا تھا، اس میں جب فرنٹیئر پروونس میں کیا تھا تو پھر اس وقت 9 ممبر بینچ نے انٹروین کیا تھا اور انہوں نے گورنر کو روک دیا تھا کہ آپ اس کو اپروو نہ کریں، سائن نہ کریں، اس کو قانون نہ بننے دیں. آج ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب، میں ان کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کنونشن تو یہی ہے کہ کورٹس تب معاملے میں پڑھیں جب قانون بن جائے، مگر پاکستان میں اگزامپل ہے کہ 9 ممبر بینچ نے اس وقت انٹروین کیا تھا کہ جب وہ بھی صرف بل تھا اور قانون نہیں بنا تھا. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ابھی جب عرفان قادر صاحب جوائن کریں گے تو میں لیگل پہ آؤں گا. پہلے ان دا مین ٹائم میں اکانومی پہ شروع کر دوں. کیانی صاحب آپ سے ہی شروع کر دیتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت IMF کا تھا. IMF نہیں آ رہا، سب کچھ رکا ہوا ہے، تباہی پھری ہوئی ہے، انسرٹنٹی ہے. اور آپ کے فائنانس منسٹر گئے بھی نہیں امریکہ. ہمیں کہا گیا تھا کہ شاید IMF والے نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں، اور کہا گیا نہیں ملک کی صورتحال بڑی خراب ہے، وہ یہاں پہ رک گئے ہیں. تو یہاں پہ تو لیگل معاملات ہیں، کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں. اس میں فائنانس منسٹر کیا، ان کا تو ایک کام ہے پیسے اکٹھے کریں، جائیں جا کے وہاں سے بات چیت کر کے. وہاں آپ نے سیکرٹری کو بھیج دیا، لا منسٹر کو اس کو بھیج دیا، آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو بھیج دیا ان کو. تو وائی ڈڈنٹ دا فائنانس منسٹر گو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے میرے خیال سے 2 چیزیں کنفیوز ہوتی رہی ہیں اس معاملے میں، اسپیسیفکلی فائنانس منسٹر کے وزٹ کے حوالے سے. یہ جو ایونٹ واشنگٹن DC میں ہو رہا ہے، یہ ورلڈ بینک IMF کی اینیول یا اسپرنگ میٹنگز ہیں جو ہر سال ہوتی ہیں، روٹین میں ہوتی ہیں. اس کا IMF کے پروگرام سے جو پاکستان کا ہے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سیپریٹ ایونٹ ہے جو سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے واشنگٹن DC میں. ایک دفعہ اسپرنگ میں ہوتا ہے اور ایک اینیول میٹنگ ہوتی ہے اکتوبر میں ہوتی ہے. ہمیں یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کی کوئی ہائی پروفائل میٹنگ نہیں ملی تھی، نہ IMF کی MD کے ساتھ، نہ کسی کی ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں، بالکل لوور لیول کی میٹنگز. ویسے بھی جب آپ ان میٹنگز پہ جاتے ہیں، میں ان کو خود آرگنائز کرنے، کیونکہ میرا تجربہ رہا ہے ان دا پاسٹ ان دا رن اپ ٹو دیز میٹنگز، تو عام طور پہ تو IMF ورلڈ بینک کے اپنے 2-3 دن کی میٹنگز اور پلینری سیشنز ہوتے ہیں، اسپیچز ہوتی ہیں، پینلز ہوتے ہیں. اور جو میٹنگز ٹریجری کے ساتھ یا IMF یا ورلڈ بینک کے ساتھ ہوتی ہیں، دے میٹنگز جنرلی آن دا سائڈ لائنس. دیکھیے IMF پروگرام کے حوالے سے حکومت پاکستان اور IMF کا جو ڈائلاگ ہے وہ کنسسٹنٹلی ورچولی جاری ہے، خط و خطابت بھی، کورسپونڈنس بھی. دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ آل ٹوگیدر. یہ سلسلہ جاری ہے، صدقہ جاری ہے، صدمہ جاری ہے، کب سے جاری ہے، کب ختم ہوگا؟ اس میں یہ فلم کی کوئی اینڈ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ PTI والے بنا کے گئے ہیں، اس کے بعد دیز نیگوشیشنز ہیو بین مچ ہارڈر دین دے بین. ختم کر لیں بات، آپ سے تو نہیں ہو رہی، انہی کو بھیج دیں. وہ تو سب کچھ ختم کرنے کو تیار تھے. وہ تو پچھلے گرمیوں میں چاہتے تھے، مور لگانا چاہتے تھے کہ اس ملک میں آگ لگ جائے اور دیوالیہ ہو جائے. خود دیوالیے کی طرف دھکیل کے گئے. میں اکانومی پہ آتا ہوں. عرفان قادر صاحب آ گئے ہیں، وہ پھر وہ ٹریول کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے موقع دیجیے گا، آپ ہی کے ساتھ بات ہونی ہے ساری. جی عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب خیریت ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. سر یہ بتائیں، یہ جو 8 ممبر بینچ آ گیا ہے تو اب تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، لارجر بینچ آ گیا ہے، 8 ممبرز ہیں، اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں میں تو بڑا خوش ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 10 ججز کا فیصلہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لیجسلیشن جو ہے اس کو تو کوئی سسپینڈ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ تو سسپینشن کی بھی بات نہیں ہے کیونکہ لیجسلیشن ابھی ہوئی نہیں ہے، تو یہ بینچ جو ہے بن گیا ہے. تو یہ تو بینچ بنانا بذات خود، خاص طور پہ اس وقت جب کہ سپریم کورٹ کے اندر سے فیصلے آئے ہیں کہ بینچ جو بنائیں آپ سب کے کنسنسس سے بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو مس کنڈکٹ کیا ہے چیف جسٹس نے اپنے طے. لیکن فاسا یہ بتائیں، جب حسبہ بل تھا، آپ کو یاد ہے اس وقت کی 9 ممبر بینچ تھا،
اس وقت بھی بل تھا اور کورٹ نے اس کو لے لیا تھا, سپریم کورٹ نے, اور ہدایت کی تھی گورنر کو کہ آپ اس پہ سائن نہ کریں, اس کو قانون نہ بننے دیں, اور انہوں نے اس کو اسٹرائک آف کر دی تھی, اس کی کافی چیزیں. تو یہاں پہ تو پریسیڈنٹ ہے کہ 9 ممبر بینچ نے ایک بل لیا تھا جو ابھی قانون نہیں بنا تھا. ہاں لیکن میں نے آپ کو 10 ممبر بینچ کا بھی ذکر کر دیا ہے نا. یہ کون سے 10 ممبر بینچ, یہ کون سے کیس میں ہے؟ یہ پروبیبلی اس کی جو سائٹیشن ہے یہ تھا کوئی PLD 2008 سپریم کورٹ 80. اوکے. اس میں اور ایک اور تھا PLD 1989 سپریم کورٹ 61. اس میں 10 ججز تھے اور انہوں نے یہ بات کی تھی. اور ویسے بھی اسٹینڈس ٹو ریزن کیونکہ ابھی تو قانون بنا ہی نہیں ہے. تو اور جو کچھ سامنے آیا اس میں ایک بھی شک اگر کوئی بتا دے کہ جو متصادم ہے آئین کے, یہ نئے قانون میں تو سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا ہے, اس میں تو کوئی بھی شک ایسی نہیں ہے جو کہ آئین سے متصادم ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے جو ریسنٹ فیصلے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بینچ بنانے پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سارے فل کورٹ کو بٹھائیں اور پھر اس کا کوئی طریقہ مرتب کریں کہ بینچز کیسے بنیں گے, یہ لاپ سائڈڈ طریقے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حسبہ بل والا 9 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا وہ سپر سیڈ ہو گیا ایک 10 ممبر بینچ کے فیصلے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, وہ حسبہ بل کا جو بھی تھا وہ فیکٹس وہاں بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے, یہاں فیکٹس بالکل ڈفرنٹ ہیں. حسبہ بل میں تو کوئی شکیں اگر اس طرح کی تھی بھی تو انہوں نے, لیکن حسبہ بل جہاں تک مجھے پتا انہوں نے سسپینڈ تو نہیں کیا تھا. نہیں, وہ تو انہوں نے گورنر کو کہہ دیا نا, آپ نے سائن نہیں کیا اور پھر انہوں نے روک دیا. اچھا دوسرا یہ بتائیں, اگر اب یہ 8 ممبر بینچ اس بل کو اڑا دیتا ہے تو گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک نیا بل لائے تھوڑی سی چینجز کر کے, کیا یہ گورنمنٹ کے پاس آپشن ہوگا؟ گورنمنٹ کے پاس یہ کلیئر کٹ ان کے پاس آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو موو کریں بہت سارے چارجز پہ کہ ان میں سے 3-4 ججز نے تو سرین مس کنڈکٹ کیا ہے, بلکہ ساروں کے خلاف موو ہو سکتا ہے. اور یہ جو انہوں نے آج بلایا ہے تمام فنکشنریز کو, یہ تو ابھی شو کیس نوٹس پہ ہوگا کہ ان کو جو 14 کو بلایا ہے پھر شو کاز جائے گا کہ اگلے سٹیپ میں اسی دن کورٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی اب ہم بلائیں گے چیف ایگزیکٹو کو, کیا کہتے ہیں, پرائم منسٹر کو بلا لیں اور سیکیورٹی کے ہیڈ کو بلا لیں, سیکیورٹی فورسز کے ہیڈ کو بلا لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جس سپر اسٹرکچر پہ یہ بینچ بیٹھا ہوا ہے وہ سارا سپر اسٹرکچر گر چکا ہے, کیونکہ اس بینچ کا تو یہ خیال تھا نا کہ یہ فیصلہ 3-2 سے ہوا ہے, لیکن 4 ججز یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ 4-3 سے ہوا تھا جو اس سے کنیکٹڈ میٹرز تھے. تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ بینچ سن ہی نہیں سکتا. اچھا یہ بتائیں, یہ جو ایشو چل رہا ہے کہ جی لائک مائنڈڈ ججز ہیں, کچھ ججز خلاف ہیں, کچھ ساتھ ہیں, اگر لائک مائنڈڈ والی بات بھی ہو تو 8 ممبر بینچ آج چیف جسٹس نے دکھا دیا ہے, تو یہ تو نظر آ رہا ہے پھر اگر آپ جو کرٹیسزم پہ جائیں تو پھر میجورٹی تو سپریم کورٹ کی ان کے پاس ہے, تو پھر تو آئدر وے گورنمنٹ کی کوئی بات نہیں چلے گی, بیکاز اگر 15 میں سے 8 ججز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بالکل خم خیال ہیں تو پھر تو اٹس اے لاسٹ بیٹل فار دا گورنمنٹ. پھر کیوں گورنمنٹ لڑ رہی ہے؟ بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے یہ سوال کیا, بہت اچھا سوال ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ 3 ججز دوسرے دھڑے سے لے لیتے اور 3 ججز اپنے دھڑے سے لے لیتے. اب انہوں نے 8 ججز پورے کے پورے اپنے دھڑے سے لے لیے ہیں. اگر 3 ادھر کے ہوتے 3 ادھر کے ہوتے تو شور بھی نہیں مچنا تھا اور کھل کے بات سامنے آنی تھی اور دونوں سائیڈوں کے ویو پوائنٹ آنے تھے. لیکن چیف جسٹس اتنے کمزور ہو چکے ہیں, ان کی جو لیگل ریزننگ ہے اتنی فلاڈ ہو چکی ہے کہ ان کی ہمت بھی نہیں پڑی کہ ایک بھی سینئر جج کو, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یا سردار وہ مسعود کو یا منصور علی شاہ کو, کسی ایک کو بھی انکلوڈ کر لیتے. اتنے ڈرے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ کچھ اور بھی باتیں ہیں جو میں یہاں کرنا نہیں چاہتا. وہ چاہتے ہیں کہ وکیل بھی وہ سامنے آئے جو وہ باتیں کرے جو وہ سننا چاہتے ہیں. اس وقت اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیوں نہیں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انکلوڈ کیا, کیوں نہیں انہوں نے سردار مسعود کو, طارق مسعود کو انکلوڈ کیا, کیوں نہیں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو انکلوڈ کیا. یعنی تینوں کے تینوں جو تھے اگر وہ رکھ لیتے اور ادھر سے بھی 3 رکھ لیتے تو پتہ چلتا. اب یہ جو ججز سارے ہیں, ایک تو ہم خیال ہیں وہ 4 ججز, اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ ہیں جو کہ آؤٹ آف ٹرن ہائی کورٹ سے ان کو لایا گیا سپریم کورٹ میں. اور جس طریقے سے وہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے بدمزگی ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جب یہ ناراض ہو کے چیف جسٹس صاحب اور وہ جو اعجاز الحسن اٹھ کے چلے گئے تھے
یہ سارے فیکٹس جو ہیں بڑے ریلیونٹ ہیں اس وقت. لیکن اب یہ مجھے بتائیں یہ چلے گا کیسے؟ ابھی اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے الیکشن نہیں کروانے، وہ قراردادیں پاس کر رہی ہے، وہ اپنی گورنمنٹ پہ پابندی لگا رہی ہے، آپ نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں ماننا، تو یہ آگے کس طرح کھنچے گا معاملہ؟ آفٹر آل سم تھنگ ہیز ٹو گیو. بس یہ اس کا جواب آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے. آپ خود ہی سوچیں کہ ماضی میں جب اس طرح کی صورتحال آتی رہی ہے تو پھر ہمیں جمہوریت کو کئی دفعہ ہم نے اس کو پس پشت ڈالا اور پھر دوبارہ سے ملک کو جمہوریت کی راہ پر گامزن کیا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ سٹیج نہ آئے اور سپریم کورٹ کے اندر افہام و تفہیم ہو جائے. اور میں نے چیف جسٹس سے خود بھی کہا تھا جب میں وہ کیس آرگیو کر رہا تھا الیکشن کمیشن کا کہ آپ کے اندر یہ جو ڈویژنز ہیں اس کو پہلے آپ سارٹ آؤٹ کریں اور اس کے بعد ان کیسز کو ٹیک اپ کریں. اور چیف جسٹس صاحب نے مجھ سے ایگری کیا تھا ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ کہ ہاں ہم جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی میں ملا ہوں اور جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ملا ہوں. تو میں نے کہا جی اگر ملے بھی ہیں تو کم از کم ان کیسز کو اس کے بعد ٹیک اپ کریں، پہلے آپ آپس میں اپنے جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کانفلکٹس جو ہیں ود ان دا سپریم کورٹ اور جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے درمیان کانفلکٹ، یہ سارے ان کو چاہیے کہ پہلے ریزالو کریں قبل اس کے کہ یعنی یہ جائے کہ ملک جو ہے پھر اس طرف چلا جائے جس طرف کہ ہم نہیں. اچھا لاسٹ 2 کوسچنز. ایک تو یہ کہ یہ جو کل ہیئرنگ ہوگی کیا یہ سپریم کورٹ 1-2 دن میں اس کا فیصلہ سنا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ والی سپریم کورٹ تو جتنے انہوں نے پیچھے 1-2 فیصلے جس طرح کے ہوئے ہیں نی جرک ریئیکشن والے، تو یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈو اٹ اور ڈائی والی سچویشن شاید ان کے لیے بنی ہوئی ہے. تو یہاں پہ قانون کی بات کم ہے، جذبات کی زیادہ، اور اسی لیے غالباً لاسٹ ہیئرنگ پہ چیف جسٹس صاحب جو تھے فرتے جذبات میں آ کے آنکھوں میں آنسو بھی لے آئے تھے. تو وہ والی صورتحال ہے اس وقت. تو میں تو ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ میاں اس ملک پہ رحم کرے. اچھا لاسٹ کویشچن. 2 ریفرنسز گئے ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. ایک گیا ہوا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف، ایک گیا ہوا ہے چیف جسٹس اور 3-4 دوسرے ججز کے خلاف. تو کیا فائز عیسیٰ صاحب ایز اے پیونی جج، بیکاز اس میں تو چیف جسٹس خود نہیں انیشیٹ کر سکتے، ان کے تو خلاف ریفرنس ہے، کیا وہ بھی وہ ریفرنس کے لیے میٹنگ کال کر سکتے ہیں؟ اب یہ آپ میرا خیال ہے انہی سے پوچھیں جسٹس فائز. نہیں میں قانوناً پوزیشن پوچھ رہا ہوں آپ سے. قانوناً تو مجھے تو ایک لڑائی کی صورت نظر آ رہی ہے اس وقت کہ ادھر سے بھی ریفرنس ہوئے ہیں ادھر سے بھی ریفرنس ہوئے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ پہلے ریفرنس جو مجھے جہاں تک خیال ہے وہ تو چیف جسٹس صاحب کے خلاف میرا خیال ہے پہلے آ چکا ہے. ایک مظاہر نقوی صاحب ہے ان کے خلاف بھی آ چکا ہے. تو پہلے تو وہ اگر ٹیک اپ ہوں گے تو اس میں چیف جسٹس تو نہیں پھر بیٹھ سکیں گے، اور وہاں پہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ کال کریں گے. عرفان قادری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے باتیں سنی، 2-3 باتیں وہی بالکل اس وقت کلیئر جنگ اب ہو گئی ہے. میں آج اعتزاز احسن صاحب کو سن رہا تھا ایک پروگرام میں جیسے میں نے پہلے بتایا، انہوں نے کہا کنونشن یہ ہے کہ تب آپ چیلنج کریں جب فیصلہ ہو، جب قانون بن جائے. لیکن کیونکہ یہاں 9 ممبر بینچ کا فیصلہ یہاں پہ پریسیڈنٹ ہے، اس سچویشن اور ہے. بات یہ ہے کہ اب ہے جنگ، چاہے ہمیں کنٹیمپٹ میں بلائیں کورٹ یا کل نہ بلائے، لیکن اب گلوز آر آف. یہ ساری چیزیں یہ تو اب ہوں گے قانون کے فیصلے. اور دیکھیں، اور رانا سنال پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی مائٹ از رائٹ کا اگر فارمولا ہوگا تو پھر ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی آگے سے دیکھ لیں گے. ذرا آ جائیں اکانومی پہ، جو اصل لوگوں کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ شرعی نکاح ہوا ہے خان صاحب کا کہ نہیں ہوا. ہمارا مسئلہ آپ کی پاور گیمز نہیں ہے. آپ وزیر اعظم رہیں نہ رہیں، خان صاحب بنے، ہمیں تو اپنے مسئلے پڑے ہوئے ہیں. آپ کا اکنامک پلان کیا ہے؟ ابھی اسٹیٹسٹکس پہ تو ہم ڈسکس کر لیں گے اکانومی کے. فائنانس منسٹر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ ملک بنا اللہ ہی بچائے گا، تو چھوڑ دیں اللہ کے اوپر. آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ ہمیں روز آپ سنا دیتے ہیں یو اے ای پیسے دے رہا ہے، آج نہیں کل نہیں، وہ جی سعودی عربیہ نے امیدیں دلا دی ہیں. ہم کوئی چیزیں دیکھتے ہیں، وی ڈو ناٹ سی اے پلان. کوئی کانکریٹ پلان نہیں ہے، امید پہ چلائی جا رہے ہیں آپ. کانکریٹ پلان کیا ہے آپ کا؟ کانکریٹ پلان جی وہی ہے جو آپ پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں. اور وہ بھلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خان صاحب، یہ مزمل صاحب اس ٹیم کے سپوکس پرسن رہے ہیں. شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ تھے ان کے سپوکس پرسن رہے ہیں. وہی شوکت ترین صاحب جو جان بوجھ کے IMF کا معاہدہ پھاڑ کے ڈیفالٹ کی سچویشن کریٹ کر کے گئے. اور پچھلی گرمیوں کے اندر حکومت آپ نے لے لی، آپ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں یہ بڑے برے ہیں. مزمل اسلم ہمارے دوست ہیں، آپ ان کو فائرنگ اسکواڈ پہ کھڑا کر دیں، تسلی ہو جائے گی. آپ اپنی بات کریں. سر اپنی بات ہی کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں
کہ پچھلی گرمیوں کے اندر ریزرو زیرو ہو جاتے. یہ چاہتے تھے, یہی سچویشن چھوڑ کے گئے. بعد میں جب ہماری حکومت نے اس ڈیفالٹ کو اوارڈ کرنے کے نہج پہ پہنچ کے تو انہوں نے پھر سے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اب پچھلے ایک سال میں ہوا کیا ہے کہ وہ ڈیفالٹ نہیں ہوا. آج بھی ریزروز کی سطح وہ بالکل نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. آج $4 ارب پہ ہے, کم از کم 2 سے 3 مہینے کا امپورٹ کور ہونا چاہیے. مگر ہم ابھی بھی پچھلے آپ نے 10 ماہ میں دیکھا کہ $11 ارب کی ایکسٹرنل پیمنٹس ہم نے نہیں روکی. یہ ساری سچویشن مینیج کرتے رہے ہیں, ان فلوز اور آؤٹ فلوز کی. دوسرا جو اس آئی ایم ایف کو انہوں نے ہر کوشش کی کہ وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹوٹ جائے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ریاست پاکستان نہ بیٹھ سکے, اس آئی ایم ایف کو میز پہ لا کے اب ان کے ساتھ ہم ایک پروگرام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے اندر بکس بیلنس کرنا تو آپ ایک کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو رکھیں, وہ آپ کو بتا دے گا اتنی کم کر دیں, یہ پیسے ہوں گے. مجھے پرو ایکٹیو بتائیں, کیا آپ نے کوئی پرائیویٹائز کی؟ نہیں, وہ خربوں روپے آپ کھلائی جا رہے ہیں اسٹیٹ. کیا آپ نے کسی ڈپارٹمنٹ میں لائن لاسز کم کرائے سال میں؟ کچھ نہیں کرائے. آپ نے پرو ایکٹیو ڈیسیژن کون سا لیا؟ مجھے ذرا اجازت دیجیے. دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام آپ نے اس کے نیگوسیشنز کے حوالے سے سوال پوچھا, اس کے 9th ریویو کی ڈسکشنز جاری ہیں. ہم بھی چاہتے تھے کہ اسٹاف لیول اگریمنٹ پہلے ہو جاتی. جو بھی اس کے پری ریکوزٹس تھے, ان لوگوں کی وجہ سے, عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں بہت سارے ایسے اقدامات اب اٹھانے پڑ رہے ہیں جو اسٹاف لیول اگریمنٹ سے پہلے عام طور پر. تو ایسا بیان نہ دیتے نا, وی ڈیم کیئر, یہ نہ دیتے نا بیان ایسے. دیکھیے میری عرض سنیے, فائنانس منسٹر صاحب نے بار بار کہا کہ وی آر کمیٹڈ ٹو کمپلیٹنگ دس پروگرام. ہم نے ساری ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر لی. آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی کلپ بھی چلائی. اب ایکسٹرنل فائنینسنگ کے $3 ارب کے گیپ کی ایشورنسز کی بات تھی. ایک ایشورنس آ گئی ہے, یہ بھی وزیر خزانہ صاحب آن ریکارڈ ہیں بتاتے ہوئے. ایک اور آ جائے گی انشاءاللہ, یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹیکنیکل اگریمنٹ از دیئر, اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوگی انشاءاللہ, تو اس کے بعد بورڈ اپروول ہوگا اور وہ ٹرانچ ریلیز ہو جائے گی. دوسری جو بات آپ نے کی ریفارمز کی, دیکھیے ابھی تو ہم ایک آگ بجھا رہے ہیں جو خان صاحب نے لگائی ہوئی ہے. آپ میں بالکل اتفاق آپ نے نیب لاس کی آگ بجھا لی, جو ایف آئی اے کی آگ تھی بجھا لی, اپنی آگیں تو آپ نے بجھا لی. عام لوگوں کی بات کریں سر. ابھی جو یہ چاہ رہے تھے, معذرت کے ساتھ, یہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ پچھلی گرمیوں میں ہی یہاں پہ قیمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور پیٹرول اور دوائیاں اور یہ چیزوں کی قلت ہوتی جس طرح سری لنکا میں تھی. ابھی میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کی سٹیج ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان ریفارمز کی طرف ہم ہی پہلے لے کے گئے ملک کو ہمیشہ. جب 2017 کے اندر اللیگلی نواز شریف صاحب کو آپ نے ریموو کیا تو وہ کام رکا. اب آپ ذرا ایک دو ذرا میری گزارشات ہیں سن لیجیے. ہمیں گورننس فیلئر نظر آ رہا ہے. ایک ہوتی ہے مہنگائی جائز, ایک ہوتی ہے ذخیرہ اندوزی, ایک ہوتی ہے تمام. تو آپ مجھے بتائیے کہ کس کی حکومت کے اندر پاکستان نیٹ امپورٹر آف ویٹ اور شوگر بنا تھا؟ کس نے جب ملک کے اندر قلت تھی تو مافیاز کی جیبیں بھرنے کے لیے؟ مزمل صاحب, آپ لوگوں نے, وہ کہتے ہیں ابھی تک آپ لوگوں کے بیڑا گرک جو آپ نے کیا وہی بھگت رہے ہیں. میں تو سر میں گزارش کروں گا بلال سے کہ یہ جو ہے 2022 سے باہر آ جائیں اور جو زندگی کو جو ہے نا مفتاح اسماعیل اور پھر اسحاق ڈار سے شروع کریں. 29 اگست کو انہوں نے 7th اور 8th ریویو کر لیا تھا بقول ان کے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو ریوائیو کر لیا ہے اور اب ہم آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کریں گے. اب یہ بھائی میرے بلال بھائی جو ہیں, جب ان کو جوتیاں پڑتی ہیں تو یہ پتہ نہیں پھر وہ شوکت ترین مزمل اسلم اس پہ لے جاتے ہیں. وہ بھائی 7th 8th ریویو ریوائیو ہو گیا تھا, آپ نے مٹھائیاں کھائی تھی اور آپ نے بھنگڑے ڈالے تھے. پھر اس کے بعد آپ لے کر آئے تھے ایک سپر سٹار اپنے پاس, اسحاق ڈار, جس نے بفٹنگ رپلائی دیا تھا سب سے پہلے موڈیز کو. انہوں نے 2 دفعہ ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر کے پاکستان کو جنگ کر دیا. پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا, پھٹا ڈالا آئی ایم ایف سے. پھر یہ ابھی بلال بھول گئے, میں بلال کو یاد کرا دیتا ہوں. 3 الزامات آئی ایم ایف پہ انہوں نے لگائے. نمبر 1, انہوں نے آئی ایم ایف پہ الزام لگایا کہ آئی ایم ایف ہمیں اس لیے پروگرام نہیں دے رہا کہ آئی ایم ایف چاہ رہا ہے کہ پاکستان اپنے لانگ رینج میزائل جو ہے سسپینڈ کرے. آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ ای میل کی اور بتایا کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارا کبھی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن پہ جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے تھرو جھوٹ بولا کہ آئی ایم ایف ہمیں منع کر رہا ہے آپ فنڈ نہ دیں اور الیکشن نہ کرائیں. پھر آئی ایم ایف نے, یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ایسی چیزیں. پھر انہوں نے تیسرا کام یہ پیٹرول کا, یہ جو ہمیں 10 روپے لیٹر کا تانا دے رہے تھے, یہ وزیر اعظم صاحب ان کے جو ہے پورے پاکستان میں ان کا پنجاب اور کے پی تھا, وہاں پہ جو ہے انہوں نے آٹا اسکیم نکال دی. ایک پہلے کہتے ہیں پیسے نہیں ہے کھانے کے, زہر کے پیسے نہیں ہے, وہاں پہ سڑکوں پہ جو ہے آٹا باٹا ہے جس کا کوئی حساب نہیں, کس کو ملا کس کو نہیں, دبا کے چوری کی ہے انہوں نے وہاں پہ, اس کا بھی حساب لینا ہے ہم نے. اس کے بعد انہوں نے پیٹرول سبسڈی دے دی. اب یہ 3 چیزیں کمبائن ہو گئی. آئی ایم ایف نے ہاتھ جوڑ لیے, اسحاق ڈار صاحب کو کہا بھائی آپ پاکستان میں بیٹھے, آپ کو امریکہ آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں میں, یہ بلال کو تو ابھی پتہ نہیں ہے بات, یہ تو زیادہ تر ٹریول کرتے ہیں اور پرائم منسٹر آفس میں بیٹھتے ہیں. اس وقت یہ جون میں پروگرام ختم ہو رہا ہے, 9, 10 اور 11واں ریویو, 3 ریویو باقی ہیں,
اور 2.5 مہینے باقی ہے. یہ کس طریقے سے پروگرام مکمل کر سکتے ہیں مجھے یہ بتا دیں. 6 مہینے سے ان کا نوا ریویو اٹکا ہوا ہے. اگر آج بھی فرض کرے کہ رات کو IMF کہہ دیتا ہے کہ آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا 9th ریویو کا, آپ کو 15 مئی سے پہلے بورڈ میٹنگ نہیں ملے گی. 1.5 مہینے میں باقی 2 ریویو کیسے کریں گے آپ؟ پھر اس کے بعد جو انہوں نے معاشی تباہی میں چاہیے, یہ آپ کو پتہ ہے 9th ریویو سپٹمبر 2022 کے ڈیٹا پہ ہو رہا ہے. دسمبر اور مارچ اب جو اکنامک نمبر آئے ہیں یہ بھول جائیں, ان کے اچھوں کو بھی نہیں ملیں گے. اور جو انہوں نے تباہی کی ابھی آپ نے ابھی خود سوال کرنا ہے IMF کی رپورٹ وغیرہ پہ, اس پہ تو ان کے مطلب ان کو کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے تو IMF تھا, اب ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھیں آپ, وہ اس پہ آتے ہیں, وہ تو چھوڑ دیں. انہوں نے کہہ دیا صاف صاف پاکستان 4.5 بلکہ حفیظ پاشا صاحب تو اس کو بھی بڑا سیریسلی اس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نیگیٹو تقریباً 2.5 گروتھ میں چلے جائیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی تو ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ نے بڑی آپ کی مدد کر رہے ہیں, جو آپ کو 0.05 0.06 بتا رہے ہیں. IMF نے بھی 0.06 کی گروتھ دیکھی ہے. اس پہ اس سے بات کرتے ہیں, ہمیں بریک لینے کا بار بار کہا جا رہا ہے. اس کے بعد آ کے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن اور کتنے برے ہوں گے. ابھی تو برے ہیں, جو اب ڈیٹا آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اگلے 2 سال بھی اللہ رحم کرے بہت بہت سخت ہیں. اگر تمام سٹرکچرل پالیسی چینجز کریں تب بھی. یہاں تو لگتا ہے کچھ نہیں ہو رہا. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے, فارمر فیڈرل منسٹر فائنانس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, باقی تو سب کو پتہ ہے مہنگائی بہت بری ہے. ابھی جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ سیلاب کی جو صورتحال تھی اس سے بہت زیادہ ڈیمیج اس سے زیادہ ہے. کراپس نیچے ہے, سارا کچھ. میں آپ کا آرٹیکل آج کا پڑھ رہا تھا, اس میں آپ نے لکھا ہے کہ کوئی جو امپورٹ کرنی پڑے گی گندم بھی اور باقی چیزیں بھی. وی آر ٹاکنگ ٹینز آف ملینز آف ڈالرز. سر یہ بتائیں گورنمنٹ کے پاس کوئی روڈ میپ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے خیال سے اگر حکومت اس طرح پلاننگ کرے, یقیناً سب سے پہلے تو انشاءاللہ IMF کا پروگرام واپس ہو جانا چاہیے. خبر تو جو آئی ہے کہ شاید UAE سے عنقریب جو ریکوائرڈ اماؤنٹ وہ مل جائے گا. ایک دفعہ IMF کی چھتری ایفیکٹولی واپس آ جائے تو اس وقت حکومت کو اپنے اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے اچھی تیاری کرنی چاہیے. پروگریسو ٹیکسیشن, پھر ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن وغیرہ کی طرف آگے بڑھیں, اور ہو سکے تو مئی کے لاسٹ ویک میں ہی پیش کر دیں. اور اس کے نتیجے میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو سگنل جائے گا, اور اس کے نتیجے میں مارکیٹس میں انسرٹنٹی کچھ کم ہوگی, اور اس کے بعد میں ہم آگے بڑھنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات ہے انسرٹنٹی کی, بے یقینی کی جو کیفیت ہے. جو سپریم کورٹ کی لڑائی ہیں, حکومت کی وہ لڑائی ہیں, پھر سنا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, خان کو ہم نے نہیں آنے دینا. وہ لڑائیاں سب اپنی جگہ پہ ہیں. مہنگائی تے تباہی پھیر دی ہوئی, ان امپلائمنٹ 4 ملین لوگ, 40 لاکھ لوگ اور سطح غربت کے نیچے چلے گئے ہوئے ہیں. یہ مجھے ڈالر 300 روپے میں بھی مارکیٹ میں نہیں مل رہا. ٹیز لوگوں کی کھل رہی ہیں 305 روپے پہ. جدھر دیکھیں ایک تباہی ہے. کیا 2-3 میجرز کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ کے عام آدمی کو ریلیف آئے, یا کم از کم یہ ایک جو ڈسپونڈنسی ہے یہ تو کم ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ جو آپ نے بے شمار مرات دیے ہوئے ہیں آپ نے اس وقت جو ہمارا امیر طبقہ ہے, ہم نے بہت اس پہ ریسرچ کیا ہے, اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 4000 ارب تک پہنچ چکا ہے. آپ کے پاس اب وہی آپشن ہے کہ آپ پروگریسو ٹیکسیشن بجٹ میں لائیں, اور اس سے 2 چیزیں آپ کر سکیں گے. خاص طور پہ آپ ریلیف BISP کا سائز جو ہے 400 بلین اس کو بڑھانا ہے, تقریباً 2 گنا سے زیادہ کرنا ہے. اور دوسری طرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ تقریباً آپ نے روک دیے ہیں, اور سب سے گرا ہوا لیول ہے آج آپ
डेवलपमेंट स्पेंडिंग का, उससे ग्रोथ तो होगी ही नहीं। तो आप अगर रेवेन्यूज बढ़ाते हैं और मुनासिब किस्म के अखराजात में कमी लाते हैं, बजट के थ्रू ये सारा लाते हैं, पार्लियामेंट पास करता है, तो इसके नतीजे में आपके पास गुंजाइश निकल आएगी रिलीफ की भी और आगे चलने के लिए, ग्रोथ के लिए। सर एक्सपेंडिचर, डॉक्टर साहब एक्सपेंडिचर की आप बात कर रहे हैं, इतने फैन फेयर के साथ प्राइम मिनिस्टर ने एक तकरीर की और कहा कि जी हम इतने 100 अरब कम करेंगे गवर्नमेंट के खर्चे में। 36 में से 13 लोगों ने, कैबिनेट के जो मेंबरान हैं, इतनी बड़ी कैबिनेट में से 36 में से सिर्फ 13 ने अपनी लग्जरी गाड़ी वापस की हैं। ये तो लग्जरी कार्स, व्हीकल्स नहीं वापस ले सकी गवर्नमेंट, तो ये बाकी एक्सपेंसेस कहां से कम करेगी? देखिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि हालात जो इस वक्त काफी हद तक खराब हो चुके हैं, ये खतरा मौजूद है और IMF के प्रोजेक्शंस जो हैं वो बायस्ड हैं पॉजिटिव साइड की तरफ, ऑप्टिमिस्टिक हैं बहुत। वो शायद ये नहीं बताना चाहते कि उनके रिफॉर्म की वजह से शॉर्ट रन में क्या बुरे असरात हो रहे हैं। तकरीबन सारे प्रोजेक्शंस उनके गलत हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी हुकूमत जो है मुनासिब से जरूर समझेगी कि अब आगे बढ़ने के लिए एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन, एक्सपेंडेड रिलीफ प्रोग्राम और डेवलपमेंट की तरफ वापस जाना, ये 4 चीजें बेइंतहा जरूरी हैं पाकिस्तान के लिए, ताकि हमारा अवाम जो है जिनकी गुर्बत में बेतहाशा इजाफा हुआ है वो खत्म। इस साल के अंदर गवर्नमेंट ने कोई प्रो एक्टिव आपको मेजर नजर आई है? मुझे तो अभी तक जो 1 साल पूरा गुजरा है डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक बैलेंसिंग कर रहा हो ना, यहाँ से इंपोर्ट इतनी कम कर देंगे तो ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको जंप स्टार्ट नहीं मिला। कोई जिस तरह कहते हैं कि आप जब तक ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें प्रोएक्टिव मेजर कोई आपको नजर आया इस गवर्नमेंट ने लिया हो? जी, बात दरअसल ये है कि आप इस एक जाल में फंस गए हैं जिसके नतीजे में अब आप IMF खुद कह रहा है कि आपका डेफिसिट जो है इस साल 6.8% होगा, जबकि टारगेट 4.9% था GDP का। तो इसलिए बहुत जरूरी है फिस्कल कंसोलिडेशन, बहुत जरूरी है इस वक्त, और बेशुमार मराद जो दिए गए हैं उनको खत्म करना है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हैज टू बी द थीम ऑफ द डे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हैज टू बी द थीम ऑफ द डे। डॉक्टर पाशा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। मुझे आप ये नंबर्स की बात करते हैं, आपकी 90% प्लस जो इंपोर्ट्स हैं वो नॉन लग्जरी इंपोर्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, इंडस्ट्री का सब कुछ है। जब वही आपने रोक के ये नंबर तो आपने बैलेंस कर लिया, बेहतर कर लिया, इंडस्ट्री भी तो बंद होगी ना भाई, बिकॉज रॉ मटेरियल नहीं था। नहीं, देखिए जो इंपोर्ट कर्ब्स हैं यकीनन दीज आर नॉट आइडियल, मगर हमने देखा है कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं जिसमें दवाइयाँ हैं, खाने की अशियाएँ, और जो ख़ास तौर पे वो रॉ मटेरियल्स हैं जो हमारी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को चाहिए, उसको अभी भी प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, उसको इंश्योर किया जा रहा है कि वो मुल्क के अंदर प्रायोरिटाइज करना और नीड को पूरा करने में फ़र्क है। नहीं, उनको अभी भी आप हुकूमत और स्टेट बैंक इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करें टू इंश्योर कि ऐसी कोई भी LCs, ऐसी कोई भी इंपोर्ट्स जो इन 3 आइटम से रिलेटेड हैं उनको फास्ट ट्रैक भी किया जाए, उनमें कोई खलल ना। चलिए मुजम्मिल साहब जरा आप आए ना, इस पे बात करें। वो कह रहे हैं जितनी रिसोर्सेज हैं उसमें तो हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, सेविंग कोई नहीं हो रही। मैंने तो साल के अंदर देखा है जितना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो चल रहा है इस गवर्नमेंट। सर इस पर मुझे मौका दीजिएगा। बिल्कुल आएंगे सर। वहाँ मैं थोड़ा सा इनकी ना काबिलियत पे जिक्र करना चाहता हूँ। जब इन्होंने पिछले साल, अभी आप कह रहे हैं ना, डॉक्टर पाशा कह रहे हैं एक बजट दे दें और बजट से ये कर दें और मुल्क में सर्टेनिटी लाएं, तो ये बजट दिया था बिलाल कियानी भी उसकी टीम के हिस्सा थे, मिफ्ता इस्माइल की। इन्होंने कहा था 5% ग्रोथ होगी, 11% महंगाई होगी और खसारा डॉक्टर साहब ने बताया 4.9% होगा। उससे 15 दिन पहले इन्होंने इंपोर्ट पे बैन लगाया था। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा $6 अरब की पाकिस्तान की जो है ना इस इंपोर्ट की, जो हमने लग्जरी आइटम पे इंपोर्ट की है, इससे जो है $6 अरब पाकिस्तान में कम होगा। आज की रिपोर्ट है ट्रिब्यून की, $400 मिलियन भी नहीं टोटल जो है वो हुआ, और उस $400 मिलियन की वजह से इन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया। ग्रोथ जो है 0.5% जो वो बोल रहे हैं। अभी डॉक्टर पाशा ने तो आज लिखा है
میں نے آپ ہی کے پروگرام میں آن ریکارڈ ہے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ -3 سے 5% ہوگی, انفلیشن 35% ہے. تو ان کو تو آن دا گراؤنڈ ہی نہیں پتا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے یار. ورلڈ بینک وغیرہ مزمل, ورلڈ بینک وغیرہ, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہ تو ایوریج انفلیشن 25 سے 27% ایوریج انفلیشن بتا رہے ہیں. تو ایوریج کا مطلب ہی تو 35 چھوڑیے تو 45 پہ چلی جائے گی. سر ابھی 35 وہ ہے ہی نہیں نا کوئی. اب پھر روپے کی انہوں نے جو پروجیکشنز دی تھی, پھر اس کے بعد ابھی بجلی. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ایف اے او نے 2 دن پہلے ریلیز کیے ڈیٹا. انہوں نے کہا پچھلے اپریل سے اس اپریل تک پوری دنیا میں 20% فوڈ کی پرائسز گری ہیں. فوڈ کی پرائسز, پاکستان میں فوڈ پرائس انفلیشن 50% ہے, اور سارا کا سارا ڈومیسٹک پروڈکٹ, جتنا ڈومیسٹک, انڈے, چکن, چاول, مطلب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں چاول کی قیمت 200% بڑھا دی. جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے نا, چینی اب ماشاءاللہ شروع کر دی ہے, 80 روپے کلو تھی 2 مہینے پہلے, انہوں نے ایکسپورٹ الاؤ کرائی جو ہم نے روکی ہوئی تھی 2 سال سے. شروع میں ایک ہم سے غلطی ہو گئی تھی, اس کو پھر ہم نے کرب کر دیا تھا. انہوں نے چینی بھی ایکسپورٹ کرا دی, اب اسمگل کرا کے 130 روپے کلو چینی کر دی ہے. یہ کیا ریفارم کریں گے؟ انہوں نے تو عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان میں. وہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹس کے مطابق سیلاب کے تباہ کے ایک بات صرف اب ان کے سر 3 مہینے رہ گئے, ان سے وے فارورڈ نہیں پوچھیں, ان سے پوچھے کہ آپ بوریا بستر جو ہے آپ کا خیال ہے 3 مہینے, آپ کا خیال ہے 3 مہینے رہ گئے, آپ کا خیال ہے 3 مہینے رہ گئے, ان کے پلان ہے, انہوں نے ہمیں تو اگست 17 ہے سر. وے فارورڈ ہم سے نہ پوچھیں, وے فارورڈ تو شوکت ترین سے پوچھیں جو آن ریکارڈ ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام سبوٹاج کرتے ہوئے, ملک کو دیوالیے کی طرف دھکیلتے ہوئے, جن کو عمران خان صاحب نے پھر سے نامزد کیا ہے چند دن پہلے ٹاک شو کے اندر یا انٹرویو کے اندر کہ شوکت ترین صاحب پھر سے ہے ہی برے. اپنا آپ بتائیں جی. دیکھیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو کم از کم 4 ملین بیل امپورٹ کرنی پڑے گی. سن لیں, کاٹن کی 4 ملین بیل کم از کم امپورٹ کرنی پڑے گی. کوئی 25 لاکھ ٹن آپ کو ویٹ امپورٹ کرنی پڑے گی. آپ کی ایگریکلچر پہلی باری نیگیٹو میں جائے گی, چاہے ہے سیلاب ہے جو بھی ہے. ہمیں اس کی کوئی تیاری نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہمیں اس کی تیاریاں نظر نہیں آ رہی. اس کے لیے کس طرح ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے جو بات حفیظ پاشا صاحب کر رہے تھے, جن حالات میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں, اور میں بار بار اس پہ اس لیے آتا ہوں چونکہ ہم ابھی تک فائر فائٹنگ اسی کی ہی کر رہے ہیں. یہ موجودہ حکومت کا مینڈیٹ فرام ڈے ون ہیز بین فائر فائٹنگ ٹو اسٹاپ دا فائر دیٹ دیز گائز پٹ. ان نے آگ لگائی ہے معیشت کو. اب آپ دیکھیے پہلے 8 ماہ میں اس مالی سال کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 68% کم کیا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ 36% کم کیا ہے, فسکل ڈیفیسٹ 2.8% تھا آف GDP جو پچھلے سال میں 3.4% تھا. پرائمری ڈیفیسٹ جس کا ٹارگٹ یہ لوگ طے کر کے گئے تھے IMF کے ساتھ, وہ 0.9% تھا, پازیٹیو تھا ان پہلے 8 ماہ میں. ان کے پچھلے جو آؤٹ گوئنگ ایئر تھا اس کے پہلے 8 ماہ میں منفی 0.6% تھا. اب دیکھیے اس سال میں حکومت نے 3 پرائرٹیز کو مستقل بیلنس کرنا پڑا ہے. ہمیں اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو بھی مینیج کرنا پڑے, ہم نے اپنی ایکسٹرنل آبلیگیشنز بھی پوری کی اور انشور کیا کہ کسی طرح یہ ریزرو زیرو نہ ہو. اس کے لیے ہمیں امپورٹس پہ کربز لگانی پڑی, مگر ساتھ ہی ساتھ جتنا ہو سکتا ہے ان مشکل حالات میں ہم نے ولنریبل اور سیگمنٹس کو, کمزور طبقات کو جو مدد فراہم کر سکتے ہیں وہ کیا. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اس 9th ریویو کی ڈسکشنز میں بھی جو پرائر ایکشنز ہم نے لیے ہیں, جس کے اندر سپلیمنٹری فائنانس بل آیا ہے, جہاں پہ اور سٹیپس ہم نے مشکل فیصلے لیے, وہیں پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 360 ارب سے 400 ارب کی ہے. تیسری, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ سیلاب کی ایک آفت جو یہ 7th اور 8th ریویو جس کی یہ بات کر رہے ہیں, جو ہم نے ان کے باوجود, ان کی وجہ سے نہیں, ان کے باوجود ہم نے چلایا. اس کے بعد جب سیلاب آئے, تمام MNAs کو آپ نے اربوں روپے کیوں پکڑا دیے؟ نہیں دیکھیے آپ وہ تو حفیظ پاشا صاحب میری عرض سنیں, یہ کیوں پکڑا ہے آپ مجھے بتائیے MNAs کے حوالے کیوں کر حفیظ پاشا صاحب الیکشن فنڈز آپ نے پکڑا دیے. میری عرض سنیے, پیسے دے کے الیکشن لڑتے ہیں انہوں نے. حفیظ پاشا صاحب جو بات کرتے تھے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے حوالے سے, دیکھیے ہم یہ ایک فائنل ایئر آف گورنمنٹ ہے نا جی, ہمیں تو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو بڑھا دیں. یہ جو فسکل ڈیفیسٹ کی ہم ریڈکشن کر رہے ہیں, یہ ہم ان کی طرح کہتے ہیں کہ لگا دو آگ ہر چیز کو, کھول دو تجوریاں, دے دو کھلے فنڈ, دے دو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا, تو فسکل ڈیفیسٹ بھی ان کی طرح 1.5 ٹریلین روپے آؤٹ آف بجٹ کر دو کہ اگلا آ کے دیکھے گا. ہم نے یہ نہیں کیا, ہم یہ کر سکتے تھے. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے آسان ہے یہ ساری چیزیں کھول دینا. اب کیا آخری 3 مہینے گورنمنٹ کی اگلی آ کے سنبھالے, ملک کو ڈیفالٹ کی نہج پہ چھوڑ جاؤ. ہم نے یہ نہیں کیا. آپ آج کیوں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ہیں, یا ایسی ہمارے لیے بھی بڑا آسان تھا کہ اس طرح کی انسسٹینیبل گروتھ ہم لے آتے, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا دیتے اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے 4 مہینے بعد ملک میں ڈیفالٹ میں ہوتا. ہم نے کہا جی ہمیں کیا پتا, ہم تو یہ کر کے گئے تھے, ہم تو یہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بے تحاشا کر گئے تھے, مگر ہم یہ کام نہیں کر رہے. یہ ہم نے کرنا ہوتا تو ہم پچھلے سال الیکشن میں چلے جاتے. ہمارے لیے سب سے آسان کام
یہ تھا. دیکھیے ہم ان کی طرح نہیں ہیں, ہم ملک کو چاہتے ہیں کہ پہلے فسکل اسٹیبلائزیشن ہو, اس کے بعد آپ کی جو ریفارم آپ کے پاس پہلے 3 مہینے الیکشن میں جانے کے بعد میں تو ان کے لیڈر نے اتنی اپنی ویو بنا لی کہ آپ تو پھنس گئے ہیں, آپ یو کوڈ ناٹ گو ٹو الیکشن. جی انہوں نے ویو نہیں, انہوں نے ویو یہی بنائی ہے جی کہ معیشت کو بھی آگ لگا دو, پولیس والا ہے اس پہ بھی پیٹرول بم پھینک دو, کوڈ بلائے ادھر نہ چلے وی رن آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ جنٹلمین. ناظرین یہ بحث تو چلتی رہے گی, لیکن اصل فیصلے ہونے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. بے یقینی کی یہ کیفیت اب آئدر اور کچھ نہ کچھ ہونا ہوگا. یہ کام ایسے ملک نہیں چل سکتا. 23 کروڑ کا ملک ہے, اس میں بڑی فالٹ لائنز بھی ہیں, ہم ریجنل کانفلکٹس کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں. یہاں پہ اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے. یہ سیریس پیپل ہیو ٹو سٹ ڈاؤن سیریسلی اینڈ فائنڈ اے سولوشن. کوئی چلمن کے پیچھے چھپ کے بیٹھا رہے, اس سے کام نہیں ہونا, صرف خراب ہوگا. یا اب اس ملک میں الیکشن ہونے ہیں تو ہو جائیں, نہیں ہونے کوئی اور سولوشن ہونا تو وہ بھی سامنے آ جائے. عام آدمی کہتا ہے بھیا جو ہونا ہے ہو جائے, ایک سرٹنٹی آ جائے, ہمیں پتہ تو ہو کہ کل ہے کیا. یہ اگر یہ جو پاور ایلیٹ کی پاور گریبس چل رہی ہیں, یہ اب اس ملک کو اگر تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.